بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل رات پاکستان کا سب سے بڑا آفس اگر بولے تو میں بات اشاروں کو میں نہیں کرنا چاہتا، کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کا دفتر۔ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے دفتر، کیونکہ وہ انتظامی سطح کا دفتر ہے اس لیے سب سے بڑا دفتر اس کو ہم انتظامی سطح پر کہیں گے، کا سب سے بڑا دفتر پاکستان کا، وہاں پر ایک ملاقات، ایک بیٹھک، ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل میں جو غیر جانبدار، قدرے غیر جانبدار لوگ بھی موجود تھے، اور وزیر اعظم صاحب کو مختلف گفتگو کے جو مراحل طے ہو رہے تھے، وہاں پر ایک نقطہ یہ بھی آیا کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ بڑے فاتحانہ انداز میں بتا رہے تھے کہ میں وہ جو ہوتا نہیں کہ وہ ڈٹا ہوا ہوں، میں میری پالیسی یہ ہے کہ افغانستان میں یہ ہو، وہ ہو، فلاں 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 جو بھی تھا، اور بلوچستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ تو میں یوں کر کے حل کر لینا ہے۔ تو وہ ایک صاحب تھے وہاں پر موجود، غیر جانبدار شخصیت، انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے جن صاحب کو مصلحت کاری کے لیے بلوچیوں کے ساتھ، ناراض بلوچیوں کے ساتھ اپنا مشیر مقرر کیا ہے، یعنی مصالحت کار مقرر کیا ہے، کوٹن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو جو بلوچ لیڈرشپ ہے، وہ بلوچ جو ناراض ہو چکے ہیں پاکستان کے ساتھ اور جو بندوقیں اٹھا کے چلے ہیں، یہ 70 سال پرانا قصہ ہے، یہ قضیہ 70 سال پرانا ہے، اور آپ نے ایک ایسے شخص کو مصالحت کار بنا دیا ہے، اپنا مشیر بنا دیا ہے، شذین بگٹی کو، کہ ان کو تو بلوچوں میں کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، ان کی وہ کیا کہتے ہیں، ورنہ غالب کی آبرو کیا ہے، وہ والا معاملہ ہے۔ تو آپ نے اس کو مصاحب بنا دیا اپنا، چلیں بہرحال۔ تو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ ان کو لگ گئی خاموشی، چپ، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں، یہ باتیں کہیں اور پہ بھی نوٹ کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ناراض بلوچ ہیں، وہ ان کا معاملہ تو ہم خیر وہ بعد میں کریں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی نیت اس کے پیچھے کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں الزام برائے الزام والی بات نہیں کر رہا، میں ان پوائنٹس آپ کے حضور پیش کروں گا جو وزیر اعظم صاحب نے سے خود سرزد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے سرزد ہوا کہ بڑے بڑے کام، وہ کام جو نیوٹن اور آئنسٹائن کے کرنے والے ہیں، یا وہ کام جو صدیوں میں نہیں طے پا سکے، وہ کام جو میں الفاظ وہ والے ادا نہیں کرنا چاہتا کہ جو سعودی عرب کا اور ایران کا جو پھڈا ہے، یہ ریاستیں تو کل کی پیداوار ہے نا۔ سعودی عرب کل سے مراد ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ 90s میں بنی ہے، یہ والی جو اسٹیٹ ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، ورنہ تو پہلے یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ بہرحال وہ ہم اس لمبی بحث اور یا تاریخ میں نہیں جاتے، لیکن میں ویسے تاریخی ایک حوالہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ریاستیں تو اب بنی ہیں، لیکن پھڈا تو پرانا ہے نا حضور اعلیٰ، اور وہ ہے اسکول آف تھاٹ کا پھڈا ہے۔ ایران والے جو ہیں وہ شیعان علی سے ہیں، اور جو اپنے ہیں اس وقت جو سعودی عرب میں جن کی حکومت ہے وہ سلفی اسکول آف تھاٹ ہے۔ تو کس طرح یہ پھڈا تو کہہ لیں کہ 1400 سال پرانا پھڈا ہے، یا یہ جو میں پھڈا، اب بات یہ ہے کہ یہ چونکہ سینسٹیو چیز ہے، اس کو ہم سیاسی حوالے سے ہی ڈیل کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا اور ایران کا معاملہ محض جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، محض سیاسی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے تو اس کو بھی حل کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں جو کام دنیا اسلام کے بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی شخصیات میں، اور مذہبی شخصیات اور ایسی شخصیات جن کے اوپر بعض شخصیات تو ایسی تھی کہ دونوں طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا، دونوں طرف قابل قبول بھی تھی، قابل احترام بھی تھی، وہ نہیں حل کر پائیں۔ عمران خان صاحب نے کہا میں حل کرانے لگا، تیاری پڑھو، سعودی عرب ایران مسئلہ دونوں پائی۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ وہ اس بات کرتے ہیں کہ جو بڑی بات یہ ہے کہ کہ میں جس طرح وہ بات کر دیں کہ میں اگلے مہینے جو ہے پاکستان کو وہ کا خلائی مشن جائے گا چاند کے اوپر، کہہ دیں گے عمران خان صاحب وسائل ہیں یا نہیں ہیں، ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ ہو بھی سکتا، پریکٹیکلی یہ ممکن ہے بھی کہ نہیں۔ عمران خان صاحب ان چیزوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے پوائنٹس کو کرنا ہوتا ہے پولیٹیکلی کہ دیکھو جناب میں
ایک اور بات کہ جی کہ میں اسلاموفوبیا کو ختم کروں گا، اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل لے کے آئیں گے، میں اور ترکی اور جناب ملائیشیا کتنے گیا. تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ایشوز ہیں، میں ان کو نان ایشوز تو نہیں کہہ رہا، لیکن جو ایشوز ہیں، جو اس قوم کے مسائل ہیں جن کو یہ بیچ کے آئے ہیں، 22 سال بیچتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ترقی دے دی جائے گی، پاکستان میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا، وہ ان پر تو وہ سرو نہیں کر سکے. ان میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، چاروں شانے چت ہوئے ہیں، مطلب خاک چاٹنی پڑ رہی ہے سادہ الفاظ میں. لیکن قوم کو لگانا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے. تو مطلب یہ جو بلوچوں والا معاملہ ہے، ناراض بلوچوں والا، یہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پہ پہنچا. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب 2011 میں، اگر میرے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ دکھائیں، وہ خبر ڈان کی خبر ہے، اور وہ ٹی ویز پر چلی تھی، لائیو چلی تھی، وہ والی جو مینگل صاحب ہیں، عطا اللہ مینگل صاحب، انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں جو باتیں کہی تھی وہ نہیں دہرائی جا سکتی یہاں پہ. نواز شریف صاحب جو تھے وہ انہوں نے جب وہ پہلے بھی وزیر اعظم سے، دوسری دفعہ جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کوئٹہ میں جا کے کہا تھا کہ یہ جو بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اسی لیے ناراض بلوچ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، نوجوان بلوچ جو ہیں. تو اس وقت کے ان کے جو وزیر اطلاعات تھے مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیسا وقت آ گیا ہے اور یہ کیا گولڈن ٹائم ہے کہ ایک پنجابی وزیر اعظم بلوچوں کے حق کی بات کر رہا ہے. نواز شریف صاحب کو بلوچوں کا یا سینسٹیوٹی جو ہے، بلوچوں کی جو احساس محرومی ہے، بھٹو صاحب کو بھی اس کا احساس تھا، بے نظیر صاحبہ کو بھی اس کا احساس تھا، نواز شریف صاحب کو بھی اس کا احساس تھا، گیلانی صاحب کو تھا، لیکن کچھ نہیں کر پائے. حضور اعلیٰ کیوں نہیں کچھ کر پائے؟ یہ بات اب ہم کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے بھی زمین پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ نہ ہوا ہمارے بس میں ہوگی، نہ فضا ہمارے بس میں ہوگی، زمین علیحدہ سے تنگ ہو جائے گی. تو جو کام نواز شریف جیسے لوگ، بھٹو جیسے لوگ نہیں کر سکے، وہ شاہ زین بگٹی کے ذریعے عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. سارے اکھو سبحان اللہ، یہی کہا جا سکتا ہے نا. تو یہ واز والی باتیں ہو سکتی ہیں. تو وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ گئے تھے مینگل صاحب کو منانے، یا کہ اور اسی طرح ریکنسلیشن کی طرف ان کو لگ رہا تھا. تب نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان جن حالات میں پہنچ گیا ہے سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، عدلیہ بھی بیٹھے، فوج بھی بیٹھے، سب بیٹھے، پھر یہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں وہ گئے تھے عطا اللہ مینگل صاحب کے پاس. تو عطا اللہ مینگل صاحب نے جو کہا تھا وہ اس خبر پہ اگر آپ انگریزی میں ہیں آپ پڑھ لیں، سرخی پڑھ لیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا الفاظ کہے تھے اور نواز شریف صاحب کو کیا ٹاسک دیا تھا کہ اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیں، ورنہ تو وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں جو ناراض بلوچ ہیں، جو بچے ہیں، لڑکے ہیں. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی نیت واقعی پاکستان کو سرو کرنے کی تھی، مطلب 2 نمبری نہیں، 2 نمبری سے مراد یہ ہے کہ مطلب ٹھگے ٹھوری نہیں، تو پھر جناب ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا جب انہوں نے اتحاد کیا تھا بی این پی کے ساتھ، جو اس وقت وہ اتحاد سے باہر نکل چکی ہے. 6 نکات پر اتحاد ہوا تھا ان کا. پہلے پہ آج کہ حکومت بنتے ہوئے یہ اتحاد ہوا تھا، پھر صدر کو جب منتخب کرنا تھا، صدارتی انتخاب تھا، تب اس معاہدے کا اعادہ کیا گیا تھا، ریوائز کیا گیا تھا اس کو. تو وسائل کی پہلا نقطہ، وسائل کی برابر تقسیم ہوگی صوبے کے لیے، اور صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر جو تباہ ہو چکا ہے بلوچستان کا، یہ ہے ہی نہیں، وہ کھڑا کیا جائے گا. پھر تھا صوبے میں نئے ڈیموں کی تعمیر کی جائے گی، افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بندوبست کیا جائے گا، وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کا 6% کوٹا مقرر کیا جائے گا، اور جو پڑھے لکھے بلوچ ہیں ان کو تاک کے مارنے کی بجائے یا ان کو صوبے بدر کرنے کی بجائے ان کو نوکریاں دی جائیں گی. نیب پر عمل درآمد، یہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. بہرحال پھر اور آج جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ تھا لاپتہ افراد کی بازیابی، اور یہ وہ والا نقطہ تھا جس کے اوپر بلوچستان کا کہہ لیں کہ کیس کھڑا ہے کہ وہ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں. وہ ناراض ہوتے ہیں تو لاپتہ ہوتے ہیں، سوال یہ کہ وہ ناراض کیوں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو بلوچی اس وقت پاکستان کے دستور کے تابع، مطلب جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کرتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ جنہوں نے اب بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں
وہ بھی پاکستان کے دستور کو مانتے تھے اور اس کے تابع تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر دستور کو ہی نہیں مانا جا رہا۔ پنجابیوں کی تو ویسے سرشت میں کچھ اور معاملہ ہے نا، اور سندھی بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا چیزوں کو کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ بلوچوں کا مسئلہ ہے وہ نہیں کرتے، بلوچوں کو پاکستان کے آئین پر تو کوئی ایشو نہیں ہے، خود دستخط کرنے والے لوگ ہیں وہ والے۔ ان کو مسئلہ ہے پاکستان میں پاور سٹرکچر کے اوپر، کہ کس طرح بلوچستان کے اوپر، یا کہہ لیں کہ پاکستان کے جو ان کو پتہ ہے کہ دستور سامنے رکھا ہوا ہے، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے۔ وہ جو پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، وہ بلوچ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دستور میں لکھا ہے اس کے مطابق، ہر قوم کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا۔ پنجابیوں صدیوں سے ان کا اپنا ایک مزاج ہے، بلوچوں کا اپنا ایک مزاج ہے یار۔ تو ان کو ان کے مزاج کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان، ایک بندے نے کہا تھا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ آج سے 71 سال پہلے واضح وجود میں آئی ہے۔ پاکستان 1947 سے پہلے کوئی پاکستانی قوم نہیں تھی، یہ مجموعہ ہے۔ اگر ہم زبردستی جو اس کو قوم بنانے جا رہے ہیں، ہم فیڈرلزم پہ کیوں نہیں یقین رکھتے؟ جس قوم کا جس طرح کا مزاج ہے اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ ہم ایک ہی چھڑی سے کیوں ہانکنا چاہتے ہیں؟ اور دستور میں طے ہے یہ باتیں، دستور پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی نہ یہ منشا تھی، نہ وہ اتنا گہرا سوچتے ہیں۔ وہ صرف جو ہے وہ، جس کو میں الفاظ کیا کہوں، میرے پاس الفاظ جو ہے نا وہ بڑے سخت ہیں ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، کہ عمران خان صاحب بیسیکلی 2 نمبری کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، رنگ بازی کر رہے ہیں اور سینسٹیو ایشوز کے اوپر کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو پھر بلوچوں کے لیے تو جو مینگل گروپ ہے وہ ان کے ساتھ ناراض نہ ہوتا۔ اور پھر عمران خان صاحب کو جو کل رات جو مشورہ دینے والے تھے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو ایکٹ ہے، یہ جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ پاکستان میں وسیع ہیں اس وقت، اور یہ پاکستان کے مطلب سنجیدہ حلقے بھی ان میں آپ لے سکتے ہیں، اور پاکستان کے جو کیا لیں کہ جو سینسٹیو حلقے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، انٹیلیجنشیا بھی آتی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے۔ تو وہ اس ایکٹ کو ڈرامے بازی تصور کر رہے ہیں کہ محض ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر رات کو وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا کہ حضور، شزین کو رکھنے کی بجائے اگر آپ خود فون اٹھائیں اور بلاج مریض کو فون پہ لیں تو آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کا فون نہیں سنے گا، وہ فون سن لے گا۔ اس نے عمران خان کا فون نہیں سننا، اس نے وزیر اعظم پاکستان کی کال جانی ہے اس کو۔ اور اسی طرح جو ہیں برہمداغ بگٹی، اگر غدار کہے کہ غدار کھیلنا تو ٹھیک ہے، اگر بات اگر ہم طالبان سے کر سکتے ہیں تو پھر انڈیا سے کر سکتے ہیں۔ ہماری انڈیا سے گفتگو جاری تھی اور جاری ہے نا، ہماری جو کہہ لیں کہ انٹیلیجنس لیول کے ہیڈز کر رہے تھے آپس میں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ والے کر رہے تھے۔ اگر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ انڈین، جو ان کے ڈکلیئرڈ دشمن ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کے ناراض بلوچوں کے ساتھ اگر ڈائریکٹ بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی امر مانے نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کام بھی نہیں کرنا، صرف ڈرامے بازی ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ایشوز ہیں پاکستان کی قوم کے وہ ریزالو نہیں کر سکے۔ پاکستان کی قوم کا جو اکثریتی ایشو ہے وہ گڈ گورننس ہے حضور اعلیٰ، بس یہ مہنگائی، یہ چور بازاری، کساد بازاری، یہ منافع خوری، یہ ظلم، یہ جبر، یہ کرپشن، یہ جو عمران خان صاحب ختم کرنے آئے تھے، ان میں سے انہوں نے کچھ بھی نہیں ڈیلیور کیا۔ تو لوگ تنگ ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں، میں ہن کیٹو پہاڑ تے چڑھن لگا تو شملہ پہاڑی چڑھی نہیں گئی، کیٹو پہاڑ تے بھائی نے چڑھنا۔ تو یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی ڈرامے بازیاں جب کل ایک بندہ ان کے منہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا شزین بگٹی کو بنا کے، آپ یا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے تو یا پھر آپ سیریس نہیں ہے، اس کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ تو اس کا تیسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضور عمران خان صاحب، لوگوں کے ماتھے پہ چین ہی لکھا ہوا کہ چریا، تو آپ کی مرضی ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں۔ اگر آپ ریاستی طاقت کے بل بوتے کے اوپر اس قوم کو جو ہے وہ چارنا چاہتے ہیں تو چاریں، تو لوگوں کا پھر اپنا مطلب ہے وہ بھی فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہیں، پھر وقت آئے گا تو وہ بھی فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔
تو فی الوقت آپ سے گزارش ہے کہ 2 نمبریاں بند کر دیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.